وہ کار کو سڑک پر ہی رکوا کر اتر گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچا اسے کار سے اترتے دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جاتا اور اس نے بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگانی تھی، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اتنی بےتاب اور بے صبر ہوتی جا رہی تھی کہ اس سے کل تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں بے چینی کے عالم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ اتنی دیر لگا دی بیٹی؟ تناوش کو دیکھتے ہی اس نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سکون بھرے انداز میں بولی، ہاں ماں، آج بہت دور نکل گئی تھی، اتنا دور کہ اب واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اول فول بک رہی ہے؟ بشرا نے اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا۔ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میری شادی ہو جائے اور ہم شاہ نواز بھائی کے قاتل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ وہ خواہش ہے جو ہمیشہ تمنا کا روپ ہی دھارے رکھے گی۔ امی جان، سنا ہے مقصد کی تکمیل قربانی مانگا کرتی ہے، وہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک سنا ہے بیٹی، مگر ہم کس چیز کی قربانی دے کر اس خبیث کو جہنم واصل کریں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تناوش کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور موجود تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماں، آج میں اپنا رشتہ طے کر آئی ہوں۔ گو مجھے آپ سے اجازت مانگ لینا چاہیے تھی، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ بشرا نے قریب ہو کر اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پوچھا، ہوش میں تو ہونا؟ پتہ نہیں ماں جی، بس وہ مجھے اچھا لگا، اپنا لگا، با اختیار لگا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشرا متوحش ہوتے ہوئے بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔ تناوش کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امی جان، آپ نے ہمیشہ دلاور شیخ کو با اختیار درندے کے روپ میں دیکھا ہے، کل انشاءاللہ آپ اس کا وہ روپ بھی دیکھیں گی جس کی تمنا میں ہم دونوں پچھلے کئی ماہ سے دست بد دعا ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بشرا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ممکن اور ناممکن کے درمیان بس رب کی مرضی کی رکاوٹ ہے ماں جی۔ جب وہ بے نیاز کن فرماتا ہے تو پھر ہر ناممکن ثابت قدمی بھول جاتا ہے۔ ایسا با اختیار اور صاحب حیثیت تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹی؟ اور پھر وہ تم جیسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی پر کیسے راضی ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم نے جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ بشرا کو بیٹی کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود تو کہتی ہیں آپ کہ بیٹی تو شہزادی ہے، پھر شہزادیوں کو تو شہزادے ہی ملا کرتے ہیں نا ماں جی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر دادا کی صورت لہرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش جاگی، کاش جیسا وہ ماں کو کہہ رہی ہے وہ ویسا ہی ہوتا۔ اچھا مجھے ساری بات تفصیل سے تو بتاؤ۔ آج میں اسکول نہیں گئی تھی، یوں ہی دائیں بائیں گھومتی رہی اور پھر وہ مجھے ایک ہوٹل کے باہر نظر آیا، اس حالت میں کہ ایک جج اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں جان گئی کہ وہی ایسا ہے جو مجھے دلاور شیخ کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس سے بات کرنے کا موقع دیا اور میں نے فوراً اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں نا ماں جی کہ اس دنیا میں لے دے کا اصول ہی کار فرما ہے۔ بس میں نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ پریشان نہ ہو، وہ مجھے نکاح پڑھا کر ہی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے اجمالن سارا واقعہ دہرا دیا۔ مجھے تو یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا معاملہ لگتا ہے۔ تم نے دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بھی بڑے غنڈے کا ساتھ اپنا لیا ہے۔ ماں جی، میں بس ایک بات جانتی ہوں کہ مجھے دلاور شیخ سے بھیا کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر دلاور شیخ نے بھیا کے خون سے ہاتھ نہ رنگے ہوتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا تو دل ہول رہا ہے۔ بشرا خاتون کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دلاور شیخ والے معاملے میں کچھ مہلت تو ان کے پاس موجود تھی، اس کی بیٹی تو ایک دم ہی طوفان سر پر لے آئی تھی۔ اطمینان رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ماں جی، اس نے اعتماد بھرے لہجے میں ماں کو تسلی دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کے پیون جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری ہے۔ تمہیں چند دن استعمال کرنے کے بعد وہ طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہیں واپس پھینک دے گا۔ وہ مسکرائی۔ تو کیا میں پہلی مطلقہ ہوں گی؟ نہ جانے حوا کی کتنی بیٹیاں روزانہ طلاق کا داغ اپنی پیشانی پر سجا کر ماں باپ کے دروازے پر آ بیٹھتی ہیں۔
ان میں ایک کا اور اضافہ صحیح، اور امید ہے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اتنی تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ سب سے بڑھ کر دلاور شیخ جیسی نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تمہیں اکیلے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ بیٹی کی باتوں سے اتفاق کرنے کے باوجود اسے اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان، کہا تو ہے مشورے یا اجازت لینے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں وہ موقع گنوا دیتی تو پھر وہی کڑنا سلگنا ہی مقدر ٹھہرتا۔ اگر اس سودے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہے تو بہتر ہوگا کہ اس شخص کو منع کر دو، بلکہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑوا لو۔ ماں نے اس کی حوصلہ شکنی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ ایک بار تناوش کے دل میں بھی خیال آیا کہ ماں کی بات مان لینی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کی قداور اور پرروب شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اسے لگا بدلہ لینے کے علاوہ بھی کبیر دادا میں کوئی تو ایسی بات تھی کہ وہ اس کی سوچوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ ماں جی، اگر وہ مجھے خود بھی منع کر دے تب بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آپ نہیں جانتی میرے دل میں دلاور شیخ سے بدلہ لینے کے لیے کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس الاؤ کو دلاور شیخ کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اگر تناوش کو بھائی کے قتل سے اس درجہ نفرت تھی تو وہ اس کے بیٹے کا بھی تو قاتل تھا۔ وہ فرما بردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی اذیت ناک موت کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ بیٹی سے کئی گنا زیادہ وہ خود دلاور شیخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خواہاں تھی۔ تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود آخر اسے متفق ہونا پڑا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین۔ یہ کہہ کر تناوش نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا۔ رات کو تناوش ماں کے ساتھ گلے مل کر اگلے دن کا منصوبہ طے کرتی رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بشرا کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تناوش صبح اسکول جانے کے بجائے ماں کو ساتھ لے کر مولوی محبوب الہی کے گھر کی جانب چل دی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب گھر ہی میں موجود تھے، کافی مزمحل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی کی بیوی نے تو ناک منہ چڑھائی تھی، مگر مولوی محبوب الہی خندہ پیشانی سے پیش آیا تھا۔ بیٹھو بہن، تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بشرا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہوا، سغرا کی ماں، چائے تو پلوا دو۔ چائے ہم پی کر آئے ہیں بھائی جان، بشرا نے رسمی سا انکار کیا۔ مولوی محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے بہانے میں بھی پی لوں گا بہن جی۔ اس کی بیوی البتہ بشرا کے انکار سے پہلے ہی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ بشرا دکھی دل سے پوچھنے لگی۔ مجبوری ہے بہن، جو لوگ آج ایک بیٹی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بھیا، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مگر آپ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں گے وہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے، ہم ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو کیا کراچی کی یہ حالت ہوتی؟ نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ سڑکوں کی حالت کسی قابل ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملاحظہ فرما لیں، غنڈہ گردی کا راج ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں مسائل کا کیا ایک ہی حل نہیں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں؟ مگر ہماری حالت چند بھیڑیوں کے سامنے بھاگتے ہوئے اس ریوڑ کی سی ہے جس میں ہر بھیڑ بکری کے دل میں اپنی جان بچانے کی دھن سمائی ہوتی ہے۔ مگر ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بہن، ہم انسان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بھیڑ بکریاں اگر چاہیں بھی تو بھیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری ہی جنس کے چند گنڈے کیوں ہم پر حکمرانی کریں؟ بھائی جان، چھوڑیں اس دل خراش موضوع کو۔ یقیناً اکیلے آپ کے چاہنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ بس اپنے متعلق سوچیں، یہاں سے جانا آپ کے لیے قطعی مفید نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی دکھی لہجے میں بولا، اب تو فیصلہ ہو گیا، اور سچ بات کہوں تو میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ آپ کا مسئلہ ہمیں پریشانی سے نکالنا تھا، اس کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا۔ کیسا حل؟ مولوی محبوب الہی کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ بشرا اطمینان سے بولی، آج سپہر کو تناوش بیٹی کا نکاح اور رخصتی ہے۔ کس کے ساتھ اور یوں ایک دم کیسے؟ اس موذی کے بارے کیا سوچا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چچا جان، بس ایک خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ خود پڑھائیں۔
خاموش بیٹھی تناوش نے زبان کھولی۔ میں بہت کمزور اور بے بس آدمی ہوں بیٹی، یقین مانو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہوتی کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا، مگر اس بدبخت کی دھمکی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اور سچ کہوں تو یہ محلہ چھوڑ دینے کا حکم بھی مجھے اسی خبیث نے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بے بسی کا مذاق اڑایا جائے یا پیٹھ پیچھے یہ کہا جائے کہ دیکھ لو کسی اور کے کام میں دخل اندازی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے محلہ چھوڑنے کی اصل وجہ سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تناوش اعتماد سے بولی، چچا جان میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اگر آپ مجبور ہو کر یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس مجبوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولوی محبوب الہی بے یقینی سے بولا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تناوش نے کہا، اس بات کو راز ہی رہنے دیں چچا جان، باقی آپ کو دلاور شیخ نے ہماری مدد کرنے سے منع کیا ہے، نکاح پڑھانے سے تو نہیں روکا۔ اسی وقت مولوی محبوب الہی کی بیوی چائے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے باورچی خانے میں ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں بولی، بشرا بہن بہتر ہوگا کہ اب ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹنا بند کر دیں، پہلے بھی آپ کی مدد کرنے کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں، مگر یقین مانے بہن اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، بھائی جان پر آج کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ نہیں بہن، آپ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی بلوا لیں۔ مولوی کی بیوی حامدہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ایسا نہیں کہتے نیک بخت۔ مولوی ان کی گفتگو میں مخل ہوا، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، آپ خاموش رہیں جی۔ حامدہ شوہر پر برس پڑی، پہلے بھی آپ کی نیکی کمانے کے شوق نے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ساتھ ہمیں عزت کے بھی لالے پڑ جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چچی جان، تناوش اسے تسلی دینے لگی، ہم تو بس اس لیے آئے ہیں کہ چچا جان اپنی آنکھوں سے اس منحوس کا انجام دیکھ لیں۔ سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہن جی، ہم مولوی صاحب کو دلاور شیخ سے لڑائی کرنے کی دعوت دینے نہیں آئے، اور خطرہ تو لڑکے والوں کو ہونا چاہیے نا۔ مولوی صاحب تو نکاح پڑھانے تشریف لے کے آئیں گے، اور اس بات پر اس منحوس دلاور کو کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے، حامدہ نے کچھ کہنے کے لیے پر تولے، مگر مولوی محبوب الہی قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بہن جی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بعد از نماز عصر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے بھائی جان، بشرا نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب کا حوصلہ دیکھ کر تناوش کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، وہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب دلاور شیخ جیسا ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتا۔ مولوی محبوب الہی کا حتمی جواب سن کر حامدہ نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ چائے پی کر ماں بیٹی واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہی انہیں دلاور شیخ کا منحوس کارندہ نظر آ گیا تھا۔ گلی کی نکڑ پر کھڑا وہ مولوی صاحب کے گھر ہی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ماں بیٹی کے اکٹھے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے۔ اسکول جانے کے علاوہ تناوش اگر اکیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعاقب کرتے۔ البتہ تناوش کے اسکول جاتے وقت وہ کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے اور کبھی جانے دیتے۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا، ورنہ دلاور شیخ تک کبیر دادا اور تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اس منحوس شکل کے کارندے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوجھا کہ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد از نماز عصر میرا نکاح اور رخصتی ہے، اپنے چمچوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے۔ تناوش کی جرت اور بے باکی پر دلاور شیخ کے آدمی کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی، مگر پھر حیرانی پر استہزائیہ کا عنصر غالب آ گیا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا، ضرور بھابھی۔ تناوش اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ تناوش کو گھر پہنچا کر بشرا خاتون نے محلے میں گھوم پھر کر تمام کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جس تک یہ بات پہنچتی گئی وہ ششدر ہوتا گیا، ہر ایک تفصیل جاننے کا خواہاں تھا، مگر سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشرا خاتون یہ کہتی رہی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ گھر پہنچنے پر اسے تناوش افسردہ انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت اذیت ناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندھا جوا کھیلا تھا، نامعلوم کمیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا،
ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندیکھے شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے جس نے اس کا دولہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ اور خون کے خواب سجا دیے تھے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی کے خواب ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ بشرا بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی، میں اپنے فیصلے پر نہیں، آپ سے جدائی کا سوچ کر دکھی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی، ایک ہی تو شہر میں ہوں گے، میں روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے جایا کروں گی۔ نہیں ماں جی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے، اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشرا مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ کو نہ ہوئی، مذاق کر رہی تھی چندا۔ بشرا نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر تناوش کی دو سہیلیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ یقیناً کالج سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، کالج کے کپڑے تک وہ تبدیل نہیں کر سکی تھی۔ بشرا انہیں خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاٹ کر دی تھی۔ انہیں بھی دلاور شیخ کے بارے میں مکمل معلوم تھا، بلکہ وہ کیا، پورا محلہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اب وہ حیران اس بات پر تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے داخلی دروازے پر ایک بار پھر حرکت ہوئی اور اس کی ایک اور سہیلی سلمہ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ساتھ حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش ان کی حیرانی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، بس محاورے ہی سناتی رہنا، اصل بات سے پردہ نہ اٹھانا۔ نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولی، کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کثرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، موٹی ساحرانہ آنکھیں، مضبوط ہاتھ پاؤں، بہت بڑے کاروبار، بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر ننند دیور کی آلودگی سے پاک۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بولتی رہو جھوٹ، تم سے تو اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اس دوران اس کی 2-3 اور سہیلیاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کبیر دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھنے کے بعد وہ تناوش کو دلہن بنانے کے در پہ ہو گئیں۔ پہل تو تناوش نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا رسم و رواج کا حصہ تھا، بلکہ اس بارے تو شریعت کا حکم بھی موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اسے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنے ہی میں اسے بھلائی نظر آئی۔ اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، نہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا ہی اس کی تیاریوں میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھوں بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمہ اپنا میک اپ باکس اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو، وہ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے عمراء اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ ان کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا۔
2 کمرے، ایک برآمدہ اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا تھا۔ بشریٰ خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کروا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی ہی میں بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشریٰ مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی؟ بشریٰ نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود 3 چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دی تھی۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگتا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا۔ اب اس کی شادی پر اس نے کہاں خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشریٰ کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 نمازی آدمی اٹھ کر مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلے داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب۔ تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری، اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بےہودہ انداز میں کہتے ہوئے وہ مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا، کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ صورت سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، 1 منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ۔ تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تو مرد ہے کہ ہیجڑا؟ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بعد کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ دو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان جائے گا کہ اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا، دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نبٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ تم نے کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹنے کو ختم ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ تو نکاح کی کاروائی شروع کریں؟ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے تو نبٹ لو۔ تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پونجے کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی، جس کا حال پہلی والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی،
وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھری تھی، ورنہ اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی، نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑ گئی تھیں۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بیبی، یقیناً تمہارے ہونے والے سورما شوہر کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام ہے، اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیار وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں فوراً دہائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی ہے، اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا کہ تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب کر چکے ہو، اور اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود ہی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا۔ بشرا کو یہ کہتے ہوئے وہ مولوی محبوب الہی کو مخاطب ہوا۔ ابے او مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے؟ نکاح پڑھا شروع کر۔ مگر لڑکی تیار نہیں ہے، مولوی محبوب الہی ہکلاتے ہوئے معترض ہوا۔ کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اس نے اتنا سنگھار کر لیا ہے، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب، لڑکی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ تم فکر نہ کرو، وہ بالکل بھی رضامند ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے پستول نکال کر مولوی محبوب الہی کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ حیران و پریشان بیٹھی تناوش کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی صاحب کو وہ بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور اب مولوی صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، وہ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تناوش کے پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابھری، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات بالکل سچ تھی۔ اب دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمن ہی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ زندگی کی بے سکون جھیل میں ایک اور پتھر گرنے کو تھا۔ مگر بیٹی، مولوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے، اسی وقت دلاور شیخ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے دھاڑا، بکواس بند کرو بڈھے، شاید تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تناوش بلکتے ہوئے بولی، دلاور شیخ، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک کمزور نہتے بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ اس بڈھے کو بھی تو فتنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر رہا جو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹی نہیں، بیٹی جیسی تو ہے۔ مولوی صاحب نے حوصلہ کر کے زبان کھولی، ایسی کی تیسی تیری بیٹی اور تیری بیٹی جیسی کی۔ چل نکاح پڑھانا شروع کر۔ محلے والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تمام خوفزدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ مولوی صاحب کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا۔ مگر مقابلہ تو کجا، وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں زد و کوب نہ کرنا شروع کر دے۔ اب بھی سوچ لے بیٹی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری موت سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے۔ دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی محبوب الہی ہمت نہیں ہارا تھا۔ فکر نہ کر بڈھے، تیرے مرنے کی خواہش کو میں جلد ہی پورا کر دوں گا۔ یہ بےہودہ الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مایوسی بھری نگاہ سکرین پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا کہ وہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے بے صبری سے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے حد درجے کی شکر گزاری ابل رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر گویا ہوا، معذرت خواہ ہوں، میرا موبائل فون ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا۔ اس نے ابھی آ کر اطلاع دی ہے، میں بس تمہاری جانب نکل پڑا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ خوشی کے مارے اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر دادا نے مزید کوئی بات کیے رابطہ منقطع کر دیا۔ دلاور شیخ، برات میرے گھر تک آنے کے لیے چل پڑی ہے۔ ایک بار پھر اس کے لہجے میں اعتماد در آیا تھا۔
شاید تم مزید مہلت حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا آج دلاور تمہیں ساتھ لے کر ہی جائے گا، تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت بھی تو دینا ہے۔ وہ بے باکی سے بولی، ضرور دینا، بس 20-25 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اسی وقت دلاور کا چمچا کرم دین سر پر مٹھائی کا ٹوکرا لادے دروازے سے نمودار ہوا۔ مٹھائی تقسیم ہونے تک تمہارے یار کا بھی انتظار کر لیتے ہیں۔ تمہیں اگر اس کی موت کے بعد ہی میری بیوی بننا ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے آدمیوں سے بولا، چلو بھئی حاضرین میں مٹھائی تقسیم کرو۔ کیا یاد کریں گے یہ لوگ دلاور شیخ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اب تک پھیکا منہ لیے بیٹھے ہیں؟ جی باس، یہ کہہ کر وہ سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا دلاور شیخ کے قریب لائے۔ وہ ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا، اس کھڑوس مولوی کا منہ بھی میٹھا کراؤ۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا۔ مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اسے متذبذب دیکھ کر تناوش بولی، چچا جان، بے فکر ہو کر مٹھائی لیں، تمہاری بیٹی کا دلہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔